الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگو آؤ میں تجھے وہ چیز جس کو تیرے رب نے حرام کیا ہے پڑھ پڑھ کر کے سنا دوں، بتا دوں. اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق. اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا ہے کہ تم اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے، کھلانے پلانے کے ڈر سے تم اس کو قتل کر دو. نحن نرزقکم وإیاہم. سنو میں تم کو بھی روزی دیتا ہوں، تمہاری اولاد کو بھی روزی دیتا ہوں. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اور فحش گناہ چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو اس کے قریب مت جاؤ، یہ حرام ہے تیرے لیے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. اور تم کسی نفس، کسی جان کا قتل مت کرو، یہ اللہ نے حرام کیا ہے، ہاں حق کے ساتھ. ذالکم وصاکم بہ لعلکم. یہ تمہارے رب کی ایک وصیت ہے تمہارے لیے، شاید کہ تم سمجھنے والے ہو جاؤ. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے دو طرح کی عبادتیں ہم سب پر لازم اور ضروری قرار دیا ہے، جس کا حاصل اور خلاصہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ کا حق عبادت کرنے کا، ایمان اللہ پر لانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ سب اللہ کا حق ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنا اللہ کا حق. لیکن اپنے بندوں کے ساتھ کا حق اور حقوق عبادت سے نہیں بلکہ معاملات سے اللہ نے رکھا ہے. جو میں نے اس وقت آیت کریمہ پڑھا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انہی دو چیزوں کا ذکر فرمایا، اور اس کا درجہ، اس آیت کریمہ کا درجہ نہایت ہی اہم ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی صرف اسی آیت پر عمل کر لے تو دنیا کا سب سے بہترین ایمان والا ہوگا اور آخرت اس کی کامیاب ہو جائے گی. اسی لیے ہماری اور آپ کی زندگی
دو چیزوں سے متعلق ہے، ایک اللہ کے حق سے اور بندوں کے حق سے۔ بندوں کے حق میں ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، آپس کی پڑوسی ہیں، دوست ہیں، یہ ہے بندے جس کے ایک دوسرے پر حق اور حقوق ہیں۔ لہذا دنیا کے اندر میں کامیابی اور سکون اگر کوئی آدمی چاہتا ہے اور امن سے رہنا چاہتا ہے، اللہ کی پکڑ اور اس کی غضب سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کرے، چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو، چاہے وہ بیوی ہو یا بچے ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا پڑوسی ہو، چاہے وہ کافر ہو یا کوئی ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی پرندہ ہے، جانور ہے، تو اس کا بھی ایک حق اور حقوق ہے۔ اگر ان کے ساتھ ایک ایمان والے کا رشتہ اور تعلق بہترین ہے، اس کے حق حقوق پر وہ بہت ہی چاق و چوبند ہے، تو یقین جانیے کہ وہ دنیا میں سب سے بہترین مسلمان ہے۔ اور اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اللہ کے بندے کو تکلیف ہے، زبان سے، ہاتھ سے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا تھا ایمان والا کون ہے، اس کی کیا پہچان ہے، تو آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو جائے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ دو حق ہیں جس پر ہم کو اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک وصیت کے طور پر فرمایا، اے میرے محبوب بلا لیجئے سارے مکہ والوں کو، بلائیے ایمان والوں کو، بلا لیجئے چھوٹے بڑے سب کو، تاجر ہو یا مزدور ہو، غلام ہو، سب کو بلا کر کے میری خاص وصیت سنا دیجئے۔ وصیت کہتے ہیں کہ جو آخری وقت میں بہت ہی اہم بات ہوتی، اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں۔ مرنے سے پہلے ایک آدمی کو خاص وصیت کرتا ہے، اس کی بات بڑی اہم ہوتی ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن وارثین کہتے ہیں یہ اس کی وصیت ہے، ہم اس کی وصیت پر عمل کریں گے۔ اس لیے جاتے جاتے بیچارے نے آخری یہ آرزو کیا ہے، آخری اس کی یہ بات ہے، ہم عمل کریں گے۔ اللہ نے بھی اپنی بات کو فرمایا ذالکم وصاکم بہ، یہ میری وصیت ہے تمہارے لیے، بہت اہم چیز ہے، اس کے بغیر تیری نجات مشکل ہے، اس کے بغیر تیری دنیا میں امن و سکون سے رہنا مشکل ہے۔ اس لیے وصیت کے طور پر کیا فرمایا، قل تعالوا اتل ما حرم، بلائیے سب کو، چھوٹے بڑے امیر غریب مزدور سب کو بلائیے، عورت مرد سب کو بلائیے، سنا دیجئے صاف صاف کہ تمہارے لیے اللہ نے حرام کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اگر کوئی آدمی شرک کیا تو ختم قصہ، وہ مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، ایک بار میں 70 بار حج کر لے، قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ بندے کے گناہوں میں ناراضگی شرک سے ہے، اس لیے اپنی ذات میں وہ کسی کو اپنا شریک نہیں سمجھتا ہے، اور نہ اللہ اس لائق ہے، بلکہ اللہ توحید اکیلا۔ کفار و مشرکین پوچھا کرتے تھے، اے محمد ہمارا حسب و نسب ہے، ہمارے باپ داداؤں کی ایک ترتیب ہے، نام بنام ہے، جس اللہ کا تم تعارف کرا رہے ہو کہ وہ آسمان کا مالک زمین کا مالک ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے؟ اس کا بھی حسب و نسب کچھ ہے یا یوں ہی تعارف کیا آسمان یہ زمین یہ؟ جیسے ہمارے دادا ہیں، ہمارے ابا ہیں، اس کے ابا ہیں، اس کے ابا ہیں، نانیال ہے، دادیال ہے، ایک ہماری پہچان اس دنیا میں، ایک ہمارا حسب و نسب ہے۔ اللہ کا کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام خاموش تھے، حضرت جبریل آئے اور ایک بڑی پیاری اور چھوٹی سورت لے کر کے آئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اے کفار و مشرکین، یہ ہے میرے رب کا حسب و نسب، پوچھتے ہو؟ اللہ اکیلا، اس کے ساتھ کوئی ثانی شریک نہیں، والصمد بے نیاز، کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ تیرے شکر کی ضرورت، نہ تیرے روزے کی ضرورت، نہ تیرے صدقہ خیرات کی ضرورت، نہ تیری تعریف اور حمد و ثنا کی ضرورت، وہ بے نیاز ہے،
زیادہ بدمعاشی کرو گے تم کو ہٹائے گا، تیری جگہ دوسرے کو لے آئے گا، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی لڑکا نہ لڑکی کوئی بھی نہیں، وہ کسی کو نہ جنا ہے نہ اس کو کوئی پیدا کیا ہے، اس کی پوری خلقت ہے، یہ پوری انسان جنات سب، اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کا کوئی حسب نسب ہمسایہ برابری کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کا حسب و نسب تم پوچھتے ہو، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اسلام کا خلاصہ ہے، ایمان کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ پڑھا کرو، اس میں تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سونے سے پہلے اس کو پڑھ لو، اگر ہوا تو موت ایمان پر ہوگی۔ پڑھا کرو اس کو، اللہ تیری ہر ایک پریشانی کو دور فرما دے گا۔ بڑی صورت ہے، ہر ایک آدمی کو آسانی سے یاد ہے اور یاد کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب صحابی تھے، بہت غریب صحابی تھے، لیکن ان کا انتقال ایک موقع پر جب ہوا، موت ہوئی، نبی پاک علیہ السلام غزوہ تبوک کے سفر پر تھے، بہت دور مدینے سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مدینے میں آپ کے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ آپ کو پڑھانا ہے۔ اچھا، مدینہ تبوک کوسوں میل کا فاصلہ، میں کیسے پڑھاؤں گا؟ کیا شکل اس کی ہوگی کہ آپ سب بنا لیجئے، ان کا جنازہ یہاں اٹھا کر کے ہم لوگ لے آتے ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جنازہ یہاں اٹھا کے لے آتے ہیں، دوسری روایت ہے کہ جنازہ نہیں، جہاں آپ کھڑے ہوں گے اور مدینے کے درمیان کے سارے فاصلے ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ، آپ ان کو دیکھیں گے اور آپ جنازہ پڑھا دیجیے۔ مشکل ہے آج یہ دنیا ٹیلی ویژن کی شکلوں میں کھیل کہاں ہوتا ہے، ہم بیٹھے بیٹھے گھر میں دیکھ لیتے ہیں۔ ہواؤں کی کشش میں اللہ نے اتنا بڑا کام کرا دے رہا ہے، تو رب کریم ایک نیک بندے کے لیے نہیں کرا سکتا ہے؟ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو تیار کرا دیے، کھڑے ہو گئے، کہتے نبی نے جنازے کو دیکھ کر کے آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جبریل کون سا یہ عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ کا حکم میرے لیے آیا کہ اس کے جنازہ آپ ہی کو پڑھانا ہے، جبکہ میں یہاں اور وہ وہاں؟ حضرت جبریل علیہ السلام جواب دیے، یا رسول اللہ یہ وہ صحابی ہے کہ روزانہ 1000 بار قل هو اللہ پڑھا کرتا تھا، اللہ اس سے اتنی محبت فرماتے تھے اور یہ اللہ سے اتنی محبت کرتا تھا جس کی وجہ سے آج آپ کو حکم ہوا نماز جنازہ۔ ہے کوئی مشکل قل هو اللہ پڑھنا؟ اگر آپ رمضان میں قرآن پورا نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم اسی سورت کو بار بار پڑھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیے۔ آپ عزم کر لیجئے ہم کو 500 پڑھنا ہے، ہم کو 100 پڑھنا ہے، ہم کو 300 پڑھنا ہے۔ قسم خدا کی مسائل کو اللہ حل کر دے گا۔ اگر دنیا کا مسئلہ حل نہیں ہوئے تو آخرت کا اللہ حل ضرور کر دے گا۔ تو قل هو اللہ میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی بھی نہیں، نہ اس کو کوئی پیدا کیا ہے اور نہ اس کے کوئی لڑکا اور لڑکیاں ہیں، نہ اس کا کوئی کفو ہے، اس کی ہم برابری کوئی ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اے میرے محبوب صاف صاف سنا دیجئے لوگوں کو میرے ساتھ کوئی شرک نہ کرے، میرے ساتھ کسی کو کوئی نہ ملائے، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ الولی نہ ولی، کوئی بھی نہیں، صرف ایک ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہوا حقوق اللہ۔ کیا ہوا؟ حقوق اللہ۔ اب حقوق العباد، وبالوالدین احسانا، اور یہ بھی صاف صاف سنا دیجئے ماں باپ کو ستانا حرام ہے، ماں باپ کو تکلیف دینا حرام ہے، ماں باپ کے سامنے جھلک کر کے گفتگو کرنا حرام ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کی بے ادبی کرنا یہ بھی تیرے لیے حرام ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی پروفیسر اور قانون داں کا قانون نہیں ہے، یہ اس رب کریم کا
فرمان ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو اللہ نے پیدا کیا، فرمایا اس کے ساتھ احسان سلوک کا معاملہ کرو، نیکی کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ میں بد کلامی نہ کرو، ان کو اذیت اور تکلیف نہ دو، وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی پوری خدمت کر کے جنت بنا لو۔ یہی رمضان مبارک کا موقع تھا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے ممبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، اچانک رکے اور یوں فرمائے آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عجیب بات دیکھی آج نے کہ آپ خطبے پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین آمین کہا ہے۔ کہا کہ ہاں ضرورت پڑی۔ کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول؟ ضرورت یہ پڑی کہ حضرت جبریل نے کہا کہ جن کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہوں اور ایک اولاد کو اپنے ماں باپ کی زندگی ملی ہو اور اس کی خدمت کر کے اس نے اللہ کو راضی نہیں کر سکا اور جنت نہیں بنا سکا، وہ بہت بد نصیب ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ مجھے حکم ہوا کہ اس پر آپ آمین کہہ دیجیے۔ اللہ، یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ نبی جس بد دعا پر آمین کہہ دے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے اس کو پھر روک سکے؟ اس لیے میرے بھائی کے بزرگوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجیے، اس کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عوف اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نبی سے سوال کی، یا رسول اللہ ذرا بتا دیجئے کہ ابا کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا والد کا حق یہ ہے اس کے آگے آگے مت چلنا، اس کے بیٹھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا، ان کے کھانے سے پہلے نہیں کھانا، ان کے سامنے زبان درازی اور تیز کلام نہیں کرنا، یہ اس کے حق ہے۔ اگر دنیا سے وہ چلے جائیں تو ہر دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرنا، ان کے لیے کرو گے تجھے ثواب ملے گا، تیری روزی بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ، تجھے خوشیاں عطا فرما دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ماں باپ کے حق اور حقوق نہایت ہی ہے۔ آج زمانہ ماڈرن، آج زمانہ تفریح، آج زمانہ تعلیم کے نام پر ترقی، ماں باپ اگر کم پڑھے لکھے ہیں اور اولاد اگر پڑھ لکھ لیتی ہے تو دھڑلے سے آج کے لڑکے اور لڑکیاں اپنے ماں باپ کو کہہ دیتے تم کیا جانتی ہو، تم کیا جانتے ہو، زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا، آپ کو پتہ نہیں دنیا کا، دنیا کا پتہ ہم کو ہے۔ یاد رکھیے اگر ماں باپ دنیا کے بارے میں تیرے لیے ہاتھ اٹھا دے تو دنیا میں اللہ تجھے جنت کے مرتبہ دے دے گا، ان کو یہ پتہ ہے، یہ مقام ہے۔ اور ہو یا کچھ ہو یا نہ ہو، سیڑھی بسیڑھی تو لگی ہے۔ آج آپ بیٹے ہیں کل آپ باپ بنیں گے، آج آپ بیٹیاں ہیں کل آپ ماں بنے گی، آپ بہو بنیں گی، آپ ساس بنے گی۔ اسی لیے تو انسان کی کڑی کو اللہ نے جوڑ رکھا ہے تاکہ ساس بہو کو نہ ستائے، بہو ساس کو نہ ستائے، بیٹی ماں کو تکلیف نہ دے، ماں بیٹی کو بھی تکلیف نہ دے۔ کیوں؟ ایک دن بیٹی بیوی بنے گی، ماں بنے گی، ساس بنے گی، سیڑھی بسیڑھی ہے۔ بیٹا ایک دن باپ بنے گا، سیڑھی بسیڑھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک باپ جب مجبور ہو گیا اور صحن میں پڑا رہتا تھا، گھر والے باہر ڈال دیتے تھے، صبح کے وقت میں پڑا رہتا تھا، اس کی چہار دیواری پر ایک مرتبہ کوا آ کر کے بیٹھا، وہ 2-3 مرتبہ آواز دیا تو یہ دیکھا، اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹا جواب نہیں، بیٹا یہ کیا ہے؟ جواب نہیں دیا، بیٹا کیا ہے؟ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی طبیعت میں کچھ بچپنا آ جاتی، قرآن خود کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، ہم تم کو بوڑھا کریں گے اور بچپنے کی عادت تیرے اندر پیدا کر دیں گے، روک نہیں سکتا ہے کوئی۔ بیٹا بار بار سنا لیکن جواب نہیں دیا، ایک مرتبہ جواب دیا، کہا آپ اندھے ہو گئے کیا، دیکھ نہیں رہے یہ کوا ہے؟ بس بات ختم ہو گئی۔ باپ کے دل میں چوٹ لگا، 30-35 سال کا عرصہ گزرا، وہ بھی بوڑھا ہوا، ان کے بیٹے بھی اسی چارپائی پر اسی جگہ پر ڈال دیے اس کو، جہاں باپ کو لوگ ڈالتے تھے وہیں آج ان کی اولاد ان کو ڈال دے۔ ڈالنے کے بعد ایک دن مرحلہ ایسا ہے، وہ بھی پوچھ رہا تھا بار بار یہ کون سا پرندہ بیٹھا ہے آواز کر رہا ہے، کون سا پرندہ بیٹھا ہے؟ بیٹے نے وہی جواب دیا کہ آپ اندھے ہو گئے دیکھ نہیں رہے یہ کوا بیٹھا ہے۔ رو پڑا، میرے اللہ نے 35 سال کے بعد میرے باپ کا سوال کا جواب دلایا مجھے۔ سیڑھی بس سیڑھی ہے، بھول نہیں جانا جوانی میں بوڑھوں کو، بھول نہ جانا میری بیٹیوں میرے بہوؤں اپنے بوڑھے ماں باپ اور ساس کو، ساس بھی نہ بھول جائے، وہ بھی ایک دن کچھ تھی۔ اسی لیے ایک دوسرے کی عزت اور قدر، حقوق اللہ،
ماں باپ کی خوب قدر کیجیے، دعائیں کیجیے ان کے لیے۔ رمضان کی روزے کی مقبولیت چاہتے ہیں تو ماں باپ کی اگر زندہ ہے تو ان کو خدمت کیجیے، ان کو اٹھائیے، ان کو سحری کرائیے، ان کے لیے نیا پھل لائیے، ان کے لیے کوئی سخت گوشت ہو، کھانا پینا ہو، نرم کر دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ سے درخواست کی، پروردگار آپ نے تو جنت کا ایک نظام بنایا ہے کہ ہر ایک نبی کا ایک دوست ہوگا، میرا کون دوست ہوگا ذرا بتا دیجئے، اگر دنیا میں ہوگا تو اس سے ذرا ملاقات میں کر لوں۔ اللہ نے فرمایا تمہارا دوست ہوگا۔ کہاں ہے؟ یہاں پہ ہے یا وہ آپ کے پاس ہے؟ نہیں، ابھی تیری بستی کے قریب ہی میں ہے تیرا دوست۔ کون ہے وہ؟ بتا دیجئے، میں جا کر کے ملاقات کروں، دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا بستی کے سب سے نیچے حصے میں جو گوشت بیچا کرتا ہے وہ تیرا جنت میں دوست بنے گا۔ نبی، کلیم، پیغمبر، رسول، اور اس کا دوست ایک گوشت معمولی بیچنے والا، دکان چلانے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، چل کے دیکھ لوں کون ہے، کیا اس میں اندر خوبی ہے۔ پہنچے تو وہ بھی گوشت کاٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سلام کیے، اس نے کہا کہ گوشت آپ کو چاہیے کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پریشان، عجیب میرا دوست ہے۔ کہا کہ میں گوشت خریدنے نہیں آیا ہوں، میں تیرا مہمان بن کر کے آیا ہوں۔ کہا کہ غلط وقت میں آپ آ گئے، ابھی میری تجارت کا وقت ہے، ابھی کیوں آئے ہیں؟ اگر آ گئے تو بیٹھیے، ادھر کونے میں بیٹھیے، میں جب فارغ ہو جاؤں گا تب آپ کی خدمت کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پریشان، یا اللہ تو عجیب دوست میرا بنایا ہے، مہمان کا واسطہ دیا تب بھی اس کے دل میں میری قدر نہیں۔ ہوتے نا بعض مہمان کی قدر نہیں ہوتی ہے، میزبان جب بخیل ہو جائے تو پہلے پوچھتا ہے ناشتہ کر کے آپ آئے ہیں کیا؟ تو ناشتہ ڈیلیٹ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ پھر پوچھتا ہے کہ آپ تو جلدی چلے جائیں گے، دوپہر میں گھر ہی میں کھانا لگ رہے کھائیں گے کیا؟ کھانا بھی آپ چائے تو نہیں پیتے ہیں، بہت آج کل چائے میں نقصان ہے، وہ بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ ہیں ایسے بخیل لوگ ہیں جو مہمانوں کی قدر عزت نہیں کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئی، یا اللہ تیرا فیصلہ کیسا ہے؟ میرا دوست نہ کوئی متقی، نہ پرہیزگار، نہ شکل و شباہت کسی ایسے، یہ جو تیرا خاص بندہ ہو، دوستی تو دوستی بالکل ٹکر کی ہونی چاہیے نا۔ اگر ہم پیغمبر ہیں تو کم سے کم ولی دوست بنا دیتا، لیکن یہ گوشت بیچنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ صبر سے بیٹھے رہے، وہ گوشت بیچ کر کے فارغ ہوا، کہا کہ چل مہمان میرے ساتھ اب گھر، اب تیری خدمت میں کروں گا۔ ساتھ میں لے کر کے گئے۔ یہ نماز، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ بڑی بڑی باتیں، اور لمبے لمبے سال، 2 سال، 4 سال کا سال لگنا، باہر ملکوں میں پھرنا گھومنا، ماں باپ کو تکلیف میں رکھنا، یاد رکھیے عمل سب بیکار ہو جائیں گے اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو۔ اللہ نے اپنی ناراضگی، ماں باپ کی خوشی، ناراضگی میں خوشی، ماں باپ کی خوشی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر میں جا کے بیٹھ گئے کونے میں، دیکھیں یہ کیا کیا کرتا ہے۔ کھانا اپنے ہاتھ سے بنایا، گوشت بنایا، روٹی بنائی، بنا کر کے حضرت موسیٰ تب سے بیٹھے، نہ چائے ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بیٹھے ہیں صبر سے۔ لیکن دیکھ رہے کہ روٹی پک رہی، سالن پک رہا ہے، برتن میں ڈھال رہا ہے، نکال رہا ہے، پہلے مہمان کے پاس اب میں آئے گا، میرے پاس لائے گا۔ لیکن اس نے میرے پاس آنے کے بجائے ایک بالکل اندھیری چھوٹی سی کوٹری کے اندر چلا گیا، وہ جہاں روشنی بھی ٹھیک نہیں تھی وہاں گیا۔ وہاں ایک خاتون بوڑھی بزرگ پڑی ہوئی تھی چٹائی پر، اس کو اٹھایا، پانی سے منہ اس کا صاف کیا، اور اس کے چہرے سے ساری چیزوں کو صاف ستھرا کر کے، ہاتھ دھلا کر کے بیٹھایا سہارے سے، جیسے باپ بیٹے کو سہارے سے بیٹھاتا ہے، ماں جس طرح بچے کو سہارا دے کر کے بیٹھاتی ہے، اس طرح سے بیٹھایا، اور بیٹھا کر کے روٹی کو نرم کر کے، گوشت کے ریزے ریزے کر کے، نرم لقمہ بنا کر کے، جیسے دیکھتے ہیں ماں اپنے بچوں کو کس طرح کھلاتی ہے، نرم کر کے، ٹہلا کر کے، گھما کر کے، تاکہ میرا بیٹا کھا لے، بچہ کھا لے۔ بھول گئے وہ سب کام، وہ اسی طرح سے نرم کر کر کے کھلا رہا ہے اور منہ میں دے رہا ہے۔ وہ بوڑھی عورت دعا دے رہی ہے،
اے میرے اللہ میں اپنے بیٹے سے بہت خوش ہوں، اے میرے اللہ میں اپنے بیٹے کی صدا سے بہت خوش ہوں، اے میرے اللہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، میری خدمت کر رہا ہے، ہاتھ رک کے اپنے ہاتھ سے کھلا رہا ہے، اے میرے اللہ میرے بیٹے سے تو راضی ہو جا اور جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کو دوستی کرا دینا۔ ماں کی خدمت، لیکن ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ ماں کی خدمت سے بیوی کا حق تم مار دو۔ آج کے معاشرے میں یہ بھی ہے، ماں کبھی اپنے بیٹے کو اس طرح سمجھتی ہیں کہ بس ہمارے لیے بیوی کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی ماں اپنی بہو کے حقوق اپنے بیٹے سے مرواتی ہے اور اس کو روکتی ہے، اس کو کسی طرح سے تنگ کرتی ہے تو یہ بھی شدید گناہ ہے۔ یہ فضیلت، یہ مقام ان ماں باپ کے لیے ہے جو دوسرے کے حق اور حقوق کو نہیں مارتے۔ آج معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، لہذا رو رو کر کے دعا کر رہی ہے، اے اللہ میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں، مجھے اسی طرح میرا بیٹا کھلا رہا ہے جس طرح میں اس کو بچپنا میں کھلایا تھا۔ ہاتھ اٹھتا نہیں لیکن چہرے کو چوم لیتی ہے، نظروں سے پیار کرتی ہے اور دعا دے رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غور سے سن رہے ہیں۔ موسیٰ کا دوست بنا دینا جنت میں، موسیٰ کا دوست بنا دینا جنت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے نہ کوئی اس کی بڑی عبادت ہے، اگر یہ میرا دوست بن رہا ہے تو اپنی بوڑھی ماں کی دعاؤں کی برکت سے بن رہا ہے۔ یہ ہے حقوق ماں باپ کے، مت بھیجو ان کو بوڑھے ہاؤس میں، مت جھڑکو ان کو۔ تمہارے گھر میں اگر ماں باپ ہیں تو تمہارے لیے سب سے بڑے پیر اور مرشد وہ ہے، اس سے بڑا اور کوئی ولی تیری نظر میں نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو، رمضان مبارک میں خاص کر ان کو راضی کرو، اور اپنی بیوی کا حق اور حقوق بھی ادا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی حقوق کی پامالی کر دو، ان پر ظلم کرو، ان کو کسی طرح ستاؤ، یہ بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ماں باپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ سن لو خبردار، بچوں کو کھلانے اور پلانے اور اس کی پرورش کے ڈر سے خبردار کبھی قتل نہیں کرنا۔ بیٹی ہو جائے گی، کیا کریں گے؟ قتل کر دو۔ پیٹ میں کسی جاندار کا یعنی بچے کے جان اگر آ گئی ہو یا نہیں بھی آئی ہو، یہ معلوم ہو گیا ڈاکٹروں سے یہ کسی طرح سے کہ ایک عورت کے پیٹ میں حمل رک گیا ہے، اس سے انسانی پیدا ہوگا، کوئی جانور نہیں پیدا ہوگا، کوئی پتھر اور لکڑی نہیں نکل کر کے پیدا ہوگا، ایک انسان آئے گا۔ اگر کوئی آدمی یہ جان کر کے حمل کو کوئی عورت ضائع کر دیتی ہے یا شوہر ضائع کروا دیتا ہے، تمام فقہاء علماء کا یہ فرمان ہے کہ اس نے ایک انسان کو قتل کر دیا۔ گناہ ہے شدید، کھلانے کے ڈر سے، پلانے کے ڈر سے قتل نہ کرنا اس کو۔ اللہ کیا فرمایا؟ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی روزی دیتے، تیری اولاد کو بھی روزی دیں گے۔ روزی کا مالک باپ اور ماں نہیں ہے، بلکہ روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اسی لیے فرمایا تجھے بھی کھلا رہا ہوں، تیرے بچوں کو بھی کھلاؤں گا، یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ میں دنیا میں انسان کو، اپنے بندوں کو پیدا کرنے سے پہلے میں اس کی روزی کو پھیلا دیتا ہوں، جہاں اس کی روزی ہوتی وہاں اس کی مقدر کھینچ کر کے اس کو لے جاتی ہے۔ اس لیے کھلانے پلانے کے ڈر سے قتل نہیں کرنا۔ آج لڑکیوں کے ایک بہت بڑی تعداد قتل میں ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ ماڈرن بننے کی چکر میں آج کا نام نمود مسلمان کہلانے والا ہم ہمارے دو میں نہ جانے کتنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، کل میں پوچھوں گا ان سے کہ معصوم بچوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ کھلانے کے ڈر سے۔ میرے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ نے ایک موقع پر پوچھا تھا، اے اسرائیل، روح نکالنے میں کبھی تجھ کو تکلیف ہوئی ہے؟ کسی بندے کا، کسی مرد، کسی عورت کی روح نکالتے وقت تجھے تکلیف ہوئی ہے؟ ہاں میرے رب، دو آدمی کی روح نکالنے میں بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ اگر موت میرے قبضے میں ہوتی تو میں ہرگز ان دونوں کو نہیں مارتا۔ دو انسان کو بہت صدمہ ہوا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، لیکن آپ کا حکم تھا، کرنا پڑا مجھے۔ کون ہے وہ؟ کہا کہ وہ جو ایک کشتی چل رہی تھی اور کشتی آپ نے کہا کہ ڈبو دو اس کشتی کو، اور اس میں ایک عورت ہے، اس کے
گود میں ایک بچہ ہے، بچے کو اٹھا کر کے دریا کے کنارے ڈالو اور اس عورت کی روح نکالو۔ پوری کشتی والے ڈوبے، اس عورت کی روح بھی میں نکالا، اور بچے دودھ پینے والا تھا، دودھ پینے کی حالت میں ماں سے میں نے بچے کو جدا کیا اور اس کو دریا کے کنارے میں ڈال دیا اور اس عورت کی روح نکال لیا۔ مجھے بڑا صدمہ آیا، اگر موت میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں ہرگز اس عورت کو نہیں مارتا۔ کیوں؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اس بچے کی پرورش کون کرے گا اس سمندر کے کنارے میں، اس کا دیکھ ریکھ کون کرے گا، اس کے کون کھلانے پلانے والا ہوگا۔ اس لیے مجھے بہت رحم آ رہا تھا اس عورت کی روح نکالنے میں اور اس بچے کو وہاں ڈالنے میں۔ دوسرا وہ شداد کی روح نکالنے میں بھی مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ موت میرے ہاتھ میں تو اس کو ذرا مہلت میں دیا ہوتا، وہ جنت بنایا تھا اللہ کے مقابلے میں۔ دنیا والوں کو کہہ رہا تھا کہ انہیں وہ جنت نہیں دیکھی ہے جس کو سنایا جا رہا ہے، آؤ میں ایک جنت بنا دیتا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ اور میری جنت پر ایمان لاؤ۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں خوبصورت جنت بنائی، خوبصورت، بہت عالیشان، لیکن ڈرتا تھا بندہ، مروں گا تو ضرور۔ دوسروں کے سامنے ہیکڑی اور تکبر کرنا تو آسان ہے، لیکن تنہائی میں ذرا سوچو کہ میرا رب کتنا بڑا طاقتور ہے کہ جب وہ اور اس کا فرشتہ میری روح کو قبضہ کرے گا تو کون بچائے گا۔ تو ڈرتا بھی تھا، اس لیے وہ دعا کیا کرتا تھا اللہ سے، اللہ تو ضرور موت مجھے دے گا، لیکن ایک کام کرنا، مجھے ایسے وقت میں موت دینا جس وقت نہ رات ہو نہ دن ہو، ایسے وقت میں میری روح تو نکالنا، موت دینا جس وقت میں نہ گھر میں رہوں نہ باہر رہوں، ایسے وقت میں میری روح نکالنا جس وقت میں نہ سواری پر رہوں نہ زمین پر پیدل چلوں۔ انسان کے یہ تین ہی حالات ہیں، چاہے گھر میں رہے گا باہر رہے گا، گھر میں ہے تو گھر میں ہے، باہر آیا تو مسجد ہے، بازار ہے، دکان ہے، کہیں گھر سے باہر ہی رہے گا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہ گھر میں رہوں نہ باہر رہوں، ایسے وقت میں میری روح نکالنا، دن بھی نہ ہو رات بھی نہ ہو، ایسے وقت میں۔ اللہ دو ہی بنایا ہے نا، ایک رات اور دن، لیکن ایک وقت ہے جو نہ رات ہے نہ دن ہے، اور وہ شام غروب کا وقت ہے۔ اس وقت میں دن جاتا ہے اور رات آتی ہے، اس کو نہ دن کہا جاتا ہے نہ رات کہی جاتی ہے۔ یہ دعا کر رہا، انسان کتنا پڑھ لے، لندن ہو یا امریکہ ہو، 7 آسمان کے اوپر یونیورسٹی بنا کے پڑھ لے، وہ بیوقوف رہتا ہے، اس کے اندر کمزوریاں رہتی ہے، کامل علم والا نہیں بن سکتا ہے۔ تیسری دعا کر رہا ہے کہ نہ ہم سواری پر رہے نہ پیدل ہم چلے۔ انسان کے دو ہی حالت ہے، چاہے سواری پر رہے گا یا پیدل چلے گا۔ وہ سوچ رہا تھا یہ تینوں حالات اللہ کر ہی نہیں سکتا ہے، کیا ہی نہیں ہے، جب ایسے حالات میرے پاس نہیں آئیں گے تو میری موت ہوگی نہیں۔ کتنے چالاک ہے، کتنی تدبیر کر لیں، کتنا چالاکیاں چل لیں، کتنے کچھ حرب اختیار کر لیں، حسن چلا جائے گا، جوانی چلی جائے گی، کالے بال سفید ہو جائیں گے، بڑھاپا آئے گی، موت آئے گی۔ جنت جب بنائے اس نے تو پھر دیکھنے کے لیے نکلا، سواری پر بیٹھا ہے۔ کس وقت نکلا؟ عصر کے وقت ختم ہوا اس وقت نکلا۔ وہاں پہنچا تو وہ وقت تھا جس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ پہنچ گیا، ایک گھوڑے کا ایک پاؤں جنت کے اندر اور ایک پاؤں باہر، اتر رہا ہے تو ابھی ایک پاؤں اوپر ہے اور ایک پاؤں زمین پر، نہ اوپر سواری پر ہے نہ پورا زمین پر ہے۔ اس وقت ہے جس وقت غروب ہو رہا، نہ دن ہے نہ رات ہے۔ گھوڑے کا ایک پیر اندر ہے ایک پیر باہر ہے، نہ وہ مکمل اندر ہے نہ باہر ہے۔ حضرت اسرائیل کو حکم ہوا روح نکالو اس کو، ایک پل بھی ادھر ادھر نہیں کیے، روح کھینچ لیے۔ حضرت اسرائیل کہتے ہیں اس کی روح نکالنے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، مارنا تو تھا، جنت دکھا دیا رہا تھا بیچارے کو، ذرا آنکھوں سے دیکھ لیا ہوتا، ذرا گھوم لیا رہتا، مستی کر لیا رہتا، پھر تو مارنا تھا، لیکن آپ نے ایسے موقع پر اس کی موت دی جو بیچارہ دیکھ نہیں سکا۔ کیا کہتے کہ 2 آدمی کی روح نکالنے میں مجھے بڑی تکلیف، کہا کہ اے اسرائیل تجھے پتہ نہیں، جس عورت کی روح نکالنے میں تجھے درد اور تکلیف ہو رہی تھی کہ اس کے بیٹے کی پرورش کیسے ہوگی، یہ وہی شداد تھا، اسی کی ماں کو تم نے مارا ہے دریا میں۔ یہ وہی شداد، اسی بچے کی میں نے پرورش کرایا دنیا میں، اور پھر اس کو اتنا بڑا بنایا، دولت دیا، عزت دی، شہرت دی، جب اس کے اندر سب کچھ آیا تو یہ میرا باغی بن گیا،
حضرت اسرائیل کہنے لگے یا اللہ اگر یہ پہلے مجھے معلوم ہوتا تو ماں کے ساتھ اس کو بھی وہی مار دیا رہتا۔ میرے بھائی بزرگوں، اس سے یہ بتلانا ہے اولاد کو روزی کے ڈر سے قتل نہیں کیجیے، اور اولاد کو بنانے کے لیے حلال اور حرام کو بگاڑیے نہیں کہ کیا ہوگا پہلے سے بنا دیں، جمع کر دیں، سود لونگ رشوت جہیز فلاں سے اولاد کو بنا لیں اور اپنے قبر میں چلے جائیں، ایسا مت کیجیے۔ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ فرمائے نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ تم تنہائی میں رہو یا آبادی میں رہو، کہیں بھی رہو، اے میرے بندو تیرے لیے میں حرام کیا ہوں کہ تم گناہ مت کرنا، چھپ کر کے بھی نہیں کرنا، علی الاعلان بھی نہیں کرنا، کسی جان کی قتل نہیں کرنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، مت کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں اگر کسی پر قصاص ہے، اسلامی ملک ہے تو اس کی قتل کی جواز ہے۔ اللہ فرمائے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وصیت ہے میری، تم پابندی کرو، اور یہ سمجھدار ہی لوگ کریں گے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور کبھی یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، کھانا تو دور کی بات، قریب نہیں جانا۔ اور یہ حکم سب کے لیے ہے، چاہے وہ مدرسے والے ہو، چاہے وہ مسجد والے ہو، چاہے وہ کسی تنظیم اور تحریک والے ہو، چاہے وہ بیت المال والے ہو، چاہے یتیم خانے والے ہو، یا بڑے بڑے ادارے چلانے والے ہو، یہ حکم سب کے لیے ہے، یتیموں کا مال مت کھانا، جو حق ہے اس کا اسی کو دینا۔ آگے اللہ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ترازو کو ٹھیک ٹھیک تولنا۔ کیا کرنا؟ ٹھیک ٹھیک تولنا، مارنا نہیں ڈنڈی، ترازو ٹھیک تولنا۔ یہ بہت بڑا عذاب کا ذریعہ ہے، بہت بڑا عذاب کا ذریعہ، کم تولنا بہت بڑا عذاب کا ذریعہ ہے۔ نپائی کپڑے کے کم کر کے کاٹ دینا، یہ بہت بڑا عذاب کا ذریعہ ہے۔ بندے کا حق اور حقوق اللہ، اس لیے ہمیشہ ترازو ٹھیک رکھو۔ آج کل لوگ بہت اس میں خیانت کرتے ہیں، اور دونوں طرف سے خیانت ہوتی ہے۔ ایک آدمی جاتا ہے کچھ لینے کے لیے تو وہ سوچتا ہے کہ کچھ مار لوں میں بھی، لینے والا بھی سوچتا ہے میں بھی کچھ مار لوں، تو دونوں کام کرتے ہیں۔ کیسے بتاؤں؟ آج کل سیزن ہے نا، انگور کو خریدتے ہیں یا نہیں خریدتے افطار کے لیے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بھائی 1 کیجی مجھے انگور دے دو، وہ بیچارہ اب انگور دے رہا ہے۔ اب روزے کے حالت کے تو چلو روزہ ہے تو ذرا بندش رہ کے، روزہ نہ ہو اور انگور اس وقت آپ لیں گے تو کیا ادھر وہ تولتا ہے تب تک 10-20 کھٹ مار دیتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ خیانت ہوا، یہ بھی ترازو کو کاٹنے والا ہوا، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں لے رہا ہوں نا تو یہ میرا حق ہے، 2 4 5 10 20 کھا لینا۔ ایک ایمان والے، ایک اچھے مسلمان، اچھے مرد، اچھے عورت شریف کا یہ کام نہیں، یہ گھٹیا کام ہے۔ ہرگز ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک بندہ تول رہا ہے تب تک ذرا چکھ رہا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایسی حرکتوں سے انسان کی ایمانی اخلاقی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کسی کو کام اور کسی کو کچھ بھی اس کی طاقت سے زیادہ مت دینا، جتنا ہے اتنا ہی دو، اللہ خود دیتا ہے اتنا ہی۔ اللہ خود فرمایا ہے تیری طاقت سے میں زیادہ عبادت نہیں کرانا چاہتا ہوں۔ روزہ رکھ سکتے ہو صحت مند ہو رکھو، نہیں رکھ سکتے ہو تو قضا کر لینا بعد میں، نہیں قضا کر سکتے فدیہ دے دینا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ زیادہ بوجھ نہیں دے رہا ہے۔ لہذا آپ اگر مالک ہیں، آپ کاروبار چلاتے ہیں، آپ کے پاس میں مزدور ہیں، خبردار ذرا ان کے ساتھ سہولت اور نرمی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ اللہ فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جب تم بات کو ہو تو سچی اور انصاف کی کہا کرو، جو وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ بھی میری وصیت ہے، شاید کہ تم کیا کرو؟ نصیحت حاصل کر لو۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ کو بھی بیان فرمایا اور حقوق العباد میں۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ دنیا میں جو پریشانیاں آتی ہیں یا اپنی انفرادی زندگی میں جو پریشانیاں مصیبت آتی ہے، نماز چھوڑنے، روزہ چھوڑنے، حج ترک کرنے میں نہیں، بلکہ اللہ کے بندوں کے حق مارنے میں عذاب اللہ کا آتا ہے۔ اور اگر نجات چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں،
اللہ کی غضب اور قہر سے بچنا چاہتے ہیں، کوئی اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی اچھی کر لو، اللہ رب العالمین اس کی برکت سے مصیبتیں ہٹا دے گا، عبادتیں قبول کرے گا، نماز روزہ تلاوت قرآن سب قبول کرے گا۔ واقعہ بہت مشہور ہے، 2-4 منٹ میں سناتا ہوں اور حدیث کی روشنی میں۔ 3 شخص تھے، سفر میں تھے، تینوں بڑے دوست تھے، سفر میں تھے، جنگل کا سفر طے کر رہے تھے، راستہ ادھر ہی سے تھا، اچانک آندھی طوفان بارش بڑی سخت اور شدید، تو اس طوفان سے بچنے کے لیے وہ لوگ ایک غار میں جگہ لیے، کہاں لیے؟ پہاڑ کے غار میں۔ بارش بڑی سخت ہوئی جس کی وجہ سے پہاڑ سے ایک بڑا چٹان کھسک کر کے اس غار کے منہ کو آ کر کے بند کر دیا، اور تینوں کہاں چلے گئے؟ اندر چلے گئے۔ پتھر چٹان اتنا بڑا ہے کوئی کو ہٹا نہیں سکتا ہے، جنگل ہے، باہر کوئی آدمی نہیں، کسی کو خبر نہیں، یہ اندر تینوں بند ہیں، اتنی طاقت بھی نہیں کہ بڑے چٹان کو ہٹا کر کے وہ نکل جائیں۔ یہ میں فرضی قصہ نہیں، بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ اب اندر ہیں تینوں، مصیبت موت سامنے، تینوں دوست نیک تھے، کہا کہ بھائی تمہاری نیکی تم جانتے ہو، کوئی اگر خاص نیکی تم نے کی اپنی زندگی میں تو آج اللہ کو اس نیکی کا واسطہ دے کر کے دعا کرو، وہی یہ چٹان کو ہٹا سکتا، ورنہ کوئی نہیں۔ وہ نیکی ہے، تم اپنے اپنے جانو۔ تینوں اپنے اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں، ٹٹولیں، تینوں کی ایک ایک نیکیاں نظر آئی۔ ایک نے دل میں دعا کیا، دعا کے لیے ضروری نہیں مائک لگا لینا، محفل بنا لینا، سجا لینا، بڑے صاحب کو بلا لینا، کسی کو اور حیت نہ، دعا دل سے ہو، دل کی پاکیزگی سے جو بات نکلے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک نے دل میں دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے میں بکریوں کو چرایا کرتا ہوں، میرے ماں باپ بڑے بوڑھے ہیں گھر میں، ایک موقع ایسا ہوا تھا کہ میں بکریاں لے کر کے بہت دور چلا گیا تھا، روز کا میرا معمول تھا جب شام کو آتا تھا تو بکریوں کے دودھ نکال کر کے پہلے بوڑھے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا، لیکن آج بکریوں کو لے کر کے ایک موقع پر دور جنگل چلا گیا، آنے میں مجھے دیر ہو گئی، تب تک میرے ماں باپ دونوں سو گئے تھے۔ میں دودھ نکالا، پیالے میں لیا، دیکھا تو ماں باپ دونوں سو رہے ہیں، اے اللہ میں پوری رات ان کے لیے دودھ کا پیالہ لے کر کے کھڑا رہا کہ کب آنکھ کھلے گی دونوں کو پلا دوں گا۔ اگر یہ میری نیکیاں آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس کے صدقے برکت سے ذرا اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دیجیے، ہم کو اور ہمارے دوستوں کو۔ دل سے یہ دعا کیا، کیا ہوا؟ چٹان تھوڑا سا کھسک گیا، لیکن ابھی نکل نہیں سکتے۔ اس سے پتہ لگا کہ آدمی صرف اپنی نیکی پر بھروسہ کر کے نہ رہے، اپنے دوسروں کا بھی خیال رکھے، دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ تیسرے نے دعا کیا، اے اللہ تو جانتا ہے میں بہت بدکار، بڑا گنہگار، میں عورتوں کو قرضہ دیتا تھا تو اس سے میں بدکاری کیا کرتا تھا۔ ایک میرے پاس ایک عورت آئی تھی جو میرے رشتے کی تھی، اس کو بھی مجبوری تھی، وہ قرضہ لیا اور میں یہی مطالبہ اس سے کیا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو گئی تھی، لیکن تیرے نام کا اس نے تنہائی میں واسطہ مجھے دی تھی کہ میرے بھائی تو بھی اللہ سے ڈر، میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کام نہ کر۔ اے میرے مالک تیرے نام سن کر کے میں نے یہ گناہ کو چھوڑ دیا تھا، صرف تجھی کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم ہے، اگر تیرے بارگاہ میں یہ میری نیکی اچھی اور قبول ہوئی ہوگی تو ذرا سا مصیبت میری ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اور سرکا دیا، لیکن ابھی بھی تینوں نکل نہیں سکتے، پھنسے ہیں ابھی۔ حقوق العباد بتا رہا ہوں، کوئی زندگی میں ایسی نیکی کیجئے جو صرف اللہ کو معلوم اور کسی کو معلوم نہیں، اتنا مخلص بن کر کے کیجئے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسی ہمدردی کیجئے کہ اللہ ہی کو پتہ ہو۔ تیسرے نے دعا کی دل میں، اے اللہ تو جانتا ہے ایک دن میں ایک مزدور لیا تھا اپنے گھر میں کچھ کام کرانے کے لیے، شام تک مزدور نے کام کیا، خوب اچھا کیا، لیکن مجھے آنے میں ذرا دیر ہو گئی اور مزدور کو جانا تھا دور، اس لیے بغیر وہ مزدوری لیے ہوئے چلا گیا۔ میں اس کو تلاش کرتا رہا لیکن ملا نہیں، سالوں سال نہیں ملا،
نہیں ملا، اس کی ایک مزدوری میرے پاس تھی، میں رکھا رہا۔ پھر سوچا کہ اللہ کیا کریں گے، اس کا پیسہ امانت ہے، کبھی نہ کبھی آئے گا ملے گا، اگر نہیں آئے گا تو پھر دیکھیں گے کوئی نیکی کا کام کریں گے۔ میں نے اس کی مزدوری کے پیسے سے ایک بکری میں نے خریدی، اور اس بکری سے میں نے تجارت کی، تو بہت بڑی تجارت بڑھ گئی، بڑی تجارت ہو گئی، بڑا نفع آیا۔ اچانک سالوں کے بعد وہ مزدور مجھے ملا، تو میں نے اپنے اس مزدور کی مزدوری دینے لگا۔ اس طرح دیا تھا، تو جانتا اللہ کہ اس کے پیسے سے جتنی تجارت میں برکت ہوئی تھی، بکریاں ہوئی تھی، نفع ہوا تھا، سب میں نے ملا کر کے دے دیا، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے۔ میں کچھ بھی نہیں رکھا، کیونکہ پیسہ اس کا تھا۔ آج تو ایڈوانس پیسہ لے کر کے چکر کاٹ دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بہانے بنا دیتے ہیں، دروازہ کھس گیا، نل ٹوٹ گیا، رنگ پھیکا ہو گیا، اس کا اتنا کاٹتا ہوں، اس کا اتنا کاٹتا ہوں، اس کا اتنا کاٹتا ہوں، پتہ چلے گا قبر میں کتنا کٹنگ ہوگی۔ رحم کیجئے، اللہ نے آپ کو مالک بنایا ہے تو رحم کیجئے کسی پر۔ رحم والی زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے، اللہ کو پسند۔ چاہتے ہیں میدان محشر میں اللہ ہم پر رحم کرے، تو اللہ کے بندوں پر یہاں رحم کیجئے۔ اللہ میں نے سب دے دیا تھا، یہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ اگر آپ اس سے راضی ہوئے ہوں گے تو آج ذرا میری مصیبت کو ہٹا دیجئے، اتنا کہنا تھا۔ پتھر دور جا کر کے گرا، ہٹا دیا، ہٹ گیا۔ اللہ نے ایسا کھول دیا غار کا منہ کہ تینوں خوشی سے نکل گئے۔ کیا تہجد کام آئی؟ کیا نماز کا واسطہ دیا گیا؟ کیا حج کے بارے میں بولا گیا؟ کیا تسبیحات کے بارے میں بولا گیا؟ کیا قرآن کی تلاوت کا واسطہ دیا گیا؟ واسطہ ہے تو یاد کا ہے۔ ہم نے ایک عورت کا حق کو رکھا، ہم نے ماں باپ کے حقوق کو سمجھا۔ اے اللہ، ایک مزدور کی مزدوری صحیح میں نے ادا کیا۔ یہ سب بندوں کے حق و حقوق ہیں۔ یاد رکھیے، چین، سکون، روزی میں برکت، خوشی، امن اگر چاہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں کی سخت تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اپنے ارد گرد رشتہ دار، ماں باپ، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجیے، پھر روزہ اچھا ہوگا، قرآن کا سننا اچھا ہوگا، نماز تراویح اچھی ہوگی۔ اور یہ سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورت پر بھی حق ہے، مرد پر بھی حق اور حقوق ہے، دونوں نبھاؤ، خوشی سے زندگی گزارو، نہ اتفاقیاں مت رکھیے گھر میں۔ کب تک رکھیں گے؟ مرنا تو ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھیے، اسلامک شناخت رکھیے، نبی کی پہچان بنائیے، بزدل مت ہو جائیے گناہوں سے کرتے کرتے۔ گناہ جتنا بزدل بناتا ہے انسان کو، اور کوئی چیز اس کو بزدل نہیں بناتا ہے۔ آج ہم لوگ جو بزدل بنے ہوئے ہیں، اس کی خاص وجہ ہے سر سے لے کر کے پاؤں تک گناہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے، نماز درست ہو جائے گی، طاقت، قوت، حوصلہ اور بزدلیاں ختم ہو جائے گی۔ اس وقت اس کی بڑی ضرورت ہے یا نہیں؟ ضرورت ہے۔ دشمن اس وقت میں ایک لائن پر ہے، تو اس کے مقابلے میں ہم کو اور آپ کو 3 کام کرنے۔ ایک، اللہ کے حق ادا کیجئے، نماز 5 وقت ٹائم سے پڑھیے، یا صرف رمضان کے لیے، موسم کے لیے۔ یہ بھیڑ جتنی ہے نا، وہ موسمی رمضانی نمازی، رحمانی نمازی نہیں ہے۔ جس دن یہ رحمانی نمازی ہمارے بھائی بزرگ نوجوان بچے بن جائیں گے نا، کام سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ موسمی ہے، یہ رمضانی ہے۔ انتظار میں 27ویں شب میں آئیں گے، مسجد بند صبر کر کے، اور سب دعا، سب شرنی فاتحہ لے کر کے جب جائیں گے تو ہاتھ سے مسجد کی دیوار کو یوں کہیں گے، سلامت رہنا، اللہ کے گھر 1 سال کے بعد پھر ملوں گا۔ یہ ہے حال ہمارا۔ اس لیے نماز پابندی سے پڑھیے، قرآن پڑھیے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، چاہے پڑوسی ہو، کوئی ہو، غیر ہو، سب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجیے۔ یہی ہے اصل رمضان کا تحفہ، یہی ہے رمضان کی تربیت، یہی ہے روزے کا مقصد کہ تم اچھا انسان بن جاؤ، تم اچھا متقی بن جاؤ، اللہ سے محبت، رسول سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ انشاءاللہ کامیابی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو متقی بھی بنائے، اللہ ہم سب کو نیک بھی بنائے، اللہ ہم سب کے مسائل کا بھی حل کرے، ایک دوسرے کا حق اور حقوق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔
اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے کمزوروں کو سہارا دینے والا، اے بھوکوں پیاسوں کو کھلانے پلانے والا، غریبوں یتیموں مسکینوں کی روزی رزق کا انتظام کرنے والا، مالداروں کو مالداری عطا کرنے والا، غریبوں کی روزی رزق کے فیصلے کرنے والا، سب کا دیکھنے والا، سب کا سننے والا تو ہی ہے میرے اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو ہی ظالموں کو ظلم سے تو ہی روکتا ہے اور مظلوموں کا تو سہارا بن جاتا ہے، تو ہی ہدایت اور نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب پر رحم کر دیجیے، ہم سب تیرے بندے ہیں لیکن گنہگار ہیں، سر کے بال سے لے کر کے ناخن تک ہر اعضاء سے گناہ چھلکتا ہے، ہمارا چلنے میں بھی گناہ نظر آتے ہیں، بولنے میں بھی گناہ نظر آتے ہیں، دیکھنے میں بھی گناہ نظر آتے ہیں، اے اللہ دوستی تعلق میں بھی گناہ نظر آتے ہیں، کہاں بچوں کیسے بچوں؟ اے رب اپنے بندوں کو اپنے بندیوں کو بچا لے میرے اللہ، ہم سب کو بچا لیجیے، اب معاف کر دیجیے میرے اللہ، معاف کر دیجیے، ہم سب آپ سے معافی چاہتے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھ کر کے یہ سب بندے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ سب کو معاف کر دیجیے، ماں بہنوں کو بھی معاف کر دیجیے، رمضان کا ایک عشرہ گزرنے والا ہے، معاف کر دیجیے اللہ۔ اے اللہ معافی مانگنا تو ٹھیک سے نہیں آتا ہے، صحیح توبہ کرنا بھی نہیں آتا ہے، لیکن دل کو تو پاک کر دے اے اللہ تو سب کچھ کام ہو جاتا ہے، تو راضی ہو جا میرے اللہ۔ اے پروردگار ہم سب بڑے کمزور ہیں، بہت رحم کے محتاج ہیں، کرم کے تیرے محتاج ہیں، تیرے فیصلے کے محتاج ہیں۔ اللہ اگر تو رمضان میں بھی نہ معاف کیا تو اس سے برکت اور کون دین ہے اللہ؟ اللہ معاف کر دیجئے سب کو، سارے لوگ تجھ سے معافی چاہتے، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ، تو ایک پل میں بھی سب کو معاف کر سکتا ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، کسی کے پابند تو نہیں ہے، تو احکم الحاکمین ہے اللہ۔ اللہ اس پورے مجمع کو معاف فرما دیجیے، مسجد سے نکلنے سے پہلے مغفرت کے فیصلے کر دیجیے، یا ارحم الراحمین کمزوروں کی کمزوریاں دور کر دیجیے، ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو بچا لیجیے، اے اللہ روزی رزق میں سب کو برکتیں عطا فرما دیجیے، مفلسی سے، غربت سے، لاچاری سے، مجبوریوں سے، حوادثات سے، فتنوں سے، بیماریوں سے اللہ ہر ایک مسلمان بھائی بہنوں کی حفاظت فرمائیے، بزرگوں کی حفاظت فرمائیے، جوانوں کی حفاظت فرمائیے، ہر ایک کی حفاظت فرمائیے، رمضان کے روزے کو قبول فرما لیجیے، جیسی شان تیری اور روزہ جیسا شان والا ہم لوگ رکھ نہیں سکے تو اپنے فضل سے کمی کوتاہیوں کے ساتھ بھی اپنے رحمتوں سے قبول فرما لیجیے، جو لوگ بھی نیکی کے کام مال سے، جان سے، وقت سے کر رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرما لیجیے، سب کے کاموں کو آسان بنا دیجیے، قرآن پڑھنا سننا آسان کر دیجیے، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرما لیجیے، جتنے بھائی بزرگ نوجوان بچے ماں بہنیں بیٹھ کر کے قرآن پاک کی اس بابرکت باتوں کو سنے ہیں، اللہ سننے والے اور سننے والے سب کو قبول فرما لیجیے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، دنیا کے لیے خیر فلاح صلاح ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے، سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ حاجتیں ہیں، وہ بول نہیں سکتے ہیں، سنا بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن تو دل کے حال کو تو ہی جانتا ہے، اے رب رحیم و کریم، اے اللہ سب کے دل کی مرادوں کو پوری فرما دیجیے، پوری فرما دیجیے، جو بیمار ہیں صحت عطا فرمائے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائی، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرما لیجیے، صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔